باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ۔ جی ناظرین، جی آج ہم یہ تبلیغ کی یہ جماعت کے متعلق کریں گے، تو اس کی یہ تفصیلی بیان یہ حاصل کریں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لغدوة او روحة فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیها او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ناظرین اکرام، سامعین محترم، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تبلیغی جماعت۔ تبلیغی جماعت یہ کوئی خاص جماعت، فرقہ یا گروہ یا کوئی ایسا پارٹی نہیں ہے، بلکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی جو حضور کا کام تھا وہ یہ جماعت کر رہی ہے۔ اس جماعت کا کام ہندوستان میں سب سے پہلے مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شروع کیا، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک درد دل رکھنے والے اور ایک امت کا غم رکھنے والے اور حقیقی حضور علیہ السلام کی نبوت کے وارث تھے اور علم وحی کے وارث تھے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا ذمہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اللہ جل شانہ نے لیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کا ایک کام اور سیٹ اپ کو شروع کیا، تو شروع کے اندر کوئی آدمی ان کی بات نہیں سنتا تھا۔ اسی طرح جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو مکہ والے بھی لوگ بات نہیں سنتے تھے اور ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بہت سارے پہلے سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اسی طرح مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا جو سلسلہ تھا، آہستہ آہستہ بڑھتے جب لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کی اور دوسرے علاقوں میں جانا شروع کیا اور دوسری جماعتیں چلنا شروع ہوئیں، تو پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے ملک پاکستان، ہندوستان کے اندر سے یہ آواز اٹھی کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنی زندگی بناؤ، اور اس کے لیے مسلمانوں کو دعوت دینا۔ مسلمانوں کو دعوت تو اصل میں دعوت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو تو یاد دہانی ہے، خبردار کرنا ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو ایک عظیم کلمہ دیا ہے، آپ کو حضور کا امتی بنایا ہے، حضور کے کام والا بنایا ہے، بہترین امت میں سے پیدا کیا ہے۔ آپ کا کام ہے یہ کام کرنا، صرف اس کو یاد دہانی ہے کہ مسلمان بھول چکا ہے۔ حقیقت میں تو یہ دعوت کافر کے لیے ہے کہ کافر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بنا لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی تبلیغی جماعت والوں کا ایک ماٹو ہے۔ یہ یعنی سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ بھئی لا الہ الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے ہوتا ہے، حضور کے طریقے کے علاوہ غیروں کے طریقوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے حکموں کو حضور کے طریقے پر پورا کرنے کا نام دین ہے، اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ دین بن جائے، اسی کی محنت اور کوشش ہے کہ ہم سب جو ہے
ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، معاشرت کرتے ہیں، جتنے بھی کام کرتے ہیں، ہم اگر یہ سارے کام حضور کے طریقے پر آ جائے تو یہ سارا کا سارا دین بن جائے گا۔ اگر حضور کے طریقے کو چھوڑ کر یہی کام ہم نے کھانا ہے، پینا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، سارے کام کرنے ہیں، لیکن حضور کے طریقے کو چھوڑ کر کریں گے تو پھر دین نہیں بنے گا، گناہ ملے گا الٹا۔ تو اس لیے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو دین کے مطابق گزارنے والا بن جائے۔ گھر میں ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اگر بازار میں ہے تو لوگوں کے ساتھ، دکانداروں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، اور اگر کہیں کسی ادارے میں ہے تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ، اسی طرح محلے میں، بستی میں، مسجد کے اندر، مسجد سے باہر، ہر جگہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بنا لے تو یہ اس کا دین بن گیا۔ اور دین کیا ہے کہ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک حضور کے طریقے پر جو آدمی جائے گا یہ دین ہے۔ اگر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھا جائے گا تو پھر بھی یہ کلمہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو آدمی حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق یہ کلمہ پڑھے گا اور اسی کے طریقے کے مطابق یہ حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ اسے دنیا آخرت دونوں میں کامیاب کریں گے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے ایک جماعت ایسی جو پوری دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو تم لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف بلائے، اور اسی طرح بہترین امت ہو تم کہ تمہیں اللہ نے نفع کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے نکالا ہے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہو۔ اسی طرح اللہ جل شانہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو مجاہدہ کرتے ہیں اس راستے کے اندر، اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، جب مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، اور ہمیشہ اللہ جل شانہ کی ذات نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ تبلیغی جماعت کے جو ایک سیٹ اپ ہے، یہ سارے کے سارے لوگ اپنی زندگی کو دین کے مطابق بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، خود دین سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مرکز رائے کے اندر، ملک پاکستان میں رائے ہے، اور رائے کے اندر وہاں سے جماعتیں نکلتی ہیں، سال کی جماعت، 4 مہینے کی جماعت، چلے کی جماعت، سہ روزے کی جماعت، 10 دن کی جماعت، مردوں کی جماعت، عورتوں کی جماعت، یہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو اپنا غم سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اللہ نے ہمیں دین دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا اور اتنا عظیم کلمہ دیا ہے، تو اس کلمے کے مطابق میں اپنی بھی زندگی بنا لوں اور دنیا کے دوسرے لوگ جو ہیں یہ بھی اس کے مطابق زندگی بنا لیں، تو آپ ہمارا معاون بنیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، خود بھی اس دین کو سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اسی کی محنت اور کوشش کرتے ہیں، دنوں کو بھی وہ چلتے ہیں، راتوں کو بھی وہ چلتے ہیں۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ تبلیغی جماعت پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹر اس میں ہیں، وکیل اس میں ہیں، اور جج اس میں ہیں، فوجی اس میں ہیں، پولیس والے اس میں ہیں، سیاستدان اس میں ہیں، عام عوام الناس اس میں ہے، ریڑھی والا اس میں ہے، دکاندار اس میں ہے، تاجر اس میں ہے۔ وہ تبلیغ میں اپنا وقت لگا کر اللہ کے ہاں خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شکر الحمدللہ کہ میری زندگی یا میں جو ہے اللہ کے راستے میں نکلا اور میرے چند قدم اللہ کے راستے میں لگے تو اللہ جل شانہ ان کو قبول کر لے تو مجھے اللہ جل شانہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ کیونکہ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کے جسم پر جو دھول مٹی لگتی ہے، جہنم کی آگ تو آگ، اس کا دھواں بھی اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جماعتیں نکلتی ہیں، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا کھاتے ہیں، اپنا لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، یعنی مال بھی ان کا، جان بھی ان کی، اور وقت بھی ان کا اپنا۔
کسی اور سے نہیں لیتے، کسی اور کا تعاون نہیں چاہتے، کوئی امریکہ اس کو امداد نہیں دیتا، کوئی ایجنسیاں امداد نہیں کرتی، کوئی NGOs ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جیب سے، اپنی حلال کی کمائی میں سے، اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتے ہوئے، اپنا وقت لگا کر وہ اللہ جل شانہ کے راستے کے اندر چلتے